بعض اوقات وراثت کے معاملات میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو سامان جہیز دے دیا تو اس کا وراثت سے حق ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ اپنی والد کی زندگی میں اپنے والد سے ہبہ کروا لیتے ہیں اور بعد میں ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ جو والد صاحب کی پراپرٹی تھی انہوں نے ہمیں گفٹ کر دی، لہذا اب اس پر بہنوں کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج متعدد اس پر فیصلے آ چکے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے، جس کے اوپر زور دیا گیا ہے وراثتی پراپرٹی، کیونکہ اسلام کا ایک اہم بنیادی یہ نقطہ ہے، اس کو نقطہ نظر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کی، اس کی تقسیم کے متعلق قرآن میں احکامات جاری کیے ہیں، ساتھ میں تلک حدود اللہ کی بات بھی آئی ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال مت کرو۔ متعدد بار آنریبل سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے شریعت اور قانون دونوں لاگو ہوتے ہیں۔ آج اس میں ہم بات کریں گے کہ کسی عورت کو اس کی پراپرٹی سے محروم کرنے کے لیے کیا کیے گئے ہبے یا اپنے والد کی زندگی میں اپنے پاس پراپرٹی گفٹ کروا کے اس کے بعد میں میوٹیشن کروا لینا، کیا یہ جائز ہیں؟ کیا اس سے اس عورت کو محروم کیا جا سکتا ہے؟ یا بعد میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس نے ہمارے سے سامان جہیز والد صاحب نے دے دیا، اتنے اخراجات کر کے شادی کی تو اب اس کا وراثت میں حق نہیں بنتا؟ یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک آپ کے لیے نالج ہے، میرے پاس ہے، میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اسے آگے فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ لوگ اس سفر کو سول کورٹ سے شروع کرتے ہیں اور یہ ختم ہوتا ہے آنریبل سپریم کورٹ میں جا کے۔ وہاں سے نہ صرف بھائیوں کو ان کے خلاف کیس ہوتا ہے بلکہ ان کو جرمانے بھی ہوتے ہیں، اور ریونیو حکام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ تمام وارثان میں بمطابق شریعت و قانون یہ جو پراپرٹی ہے ڈیوائیڈ کر دیں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کنفیوژن میں ہیں کہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں بیٹیوں کی شادی کی، سامان جہیز دیا، پراپرٹی اب ان کا حق نہیں بنتا۔ سب سے پہلی بات کہ شریعت کے تقاضے میں کسی قسم کا سامان جہیز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی والد نے اپنی زندگی کے اندر شادی کی، بیٹی کی، اس کو کچھ دیا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، یا معاشرے کی دیکھنے کے معاشرے میں یہ کیونکہ رواج ہو گئے تو معاشرے کی رسومات کو دیکھتے ہوئے یا اس طرح کے معاملات میں اگر والد نے خرچہ کیا ہے تو وہ تو پھر بیٹے پہ بھی خرچہ ہوا، بیٹی پہ بھی خرچہ ہوا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے آنے والی جو بہو ہے اس پہ بھی، اس کے بھی زیورات اور ان کے بھی معاملات کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس طرح بیٹے کی شادی پر بھی اخراجات، ولیمے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو بیٹی کو اگر آپ نے شادی کر کے اس کو اگلے گھر بھیجنا ہے تو اس سے اس کی وراثتی جو پراپرٹی ہے اس کا حق ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح والد نے اگر پراپرٹی زندگی میں جناب اس نے گفٹ کر دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد میں یہ جتنے بھی ہبے اور جتنے بھی گفٹ اس طرح کے جب آنریبل کورٹس میں چیلنج ہوتے ہیں بہن بیٹیوں کی طرف سے، وہ کالعدم ہو جاتے ہیں، منسوخ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ثابت کرنے کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے جن کے حق میں وہ ہبے کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس پر آنریبل سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں۔ میں جس فیصلے پر ویڈیو بناتا ہوں ہر کیس کے ڈیفرنٹ فیکٹس ہوتے ہیں، ہر کیس مختلف حقائق پر ہوتا ہے۔ پہلے ویڈیو کو میری آپ سے گزارش ہے مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ اس سے نالج حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو کو بنانا، فیصلے کی تشریح، اس کی ٹرانسلیٹ کرنا اور آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ پھیلانا صدقہ ہے۔ وراثت کے معاملات آج کل بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ آج کل بہن بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا دیا جاتا ہے، اور اس کے ہبے اور زبانی طور پر جو گفٹ تیار کیے جاتے ہیں یا کوئی ایسے اس کے ایگریمنٹ اور ایسے کوئی اقرار نامے بنا لیے جاتے ہیں کہ جن کا عورتوں کو، خواتین کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بھی اپنے ایک فیصلے میں ہیلڈ کیا ہے کہ عورت جو ہے پردہ نشین ہوتی ہے یا وہ حقائق سے ناواقف ہوتی ہے تو اس کو خاندان کا کوئی ایسا فرد جو کہ نیوٹرل پرسن ہو یا پھر کوئی آزاد وکیل کوئی ایسا اس کے پاس اس کی ایکسیس ہونی چاہیے جو کہ اس کو معاملات بتا سکے کہ آپ کی یہ پراپرٹی فلاں جگہ فلاں بندے کے حق میں جا رہی ہے کہ آپ راضی ہیں۔ اگر تو اس کی آزاد رضامندی ہو، آزاد رضامندگی کے ساتھ آپ لیگلی اس کے ساتھ یہ معاملات کریں گے تو پھر تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آگے کورٹ کے اندر معزز عدالتوں میں خود کو سچ ثابت بھی کر سکتے ہیں، بلکہ پھر تو وہ عورت آپ کے خلاف کسی فورم پہ جاتی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے ہبے تیار کر دیے جاتے ہیں تو اس پہ آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، وہ ہبے منسوخ کر دیے جاتے ہیں، ساتھ میں لاکھوں روپے جرمانہ بھی عائد ہوتا ہے، اور ریونیو حکام کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ جو ریونیو افسران ہیں یہ بطور سرکاری ٹیکس کی طرح وہ جرمانہ بھی وصول کریں، اور ان کی جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی شریعت کے مطابق، قانونی اصولوں کے مطابق تمام وارثان میں ڈیوائیڈ کریں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ سامان جہیز دینے سے پراپرٹی ختم نہیں ہوتی۔ میری چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، اس کے اوپر آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھیں، آپ کو اس سے پورا جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔
اس میں ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ایک عورت کو اس کے وارثان جو تھے انہوں نے جب کلیم کیا اپنی والدہ کے وفات کے بعد، تو وہ دوسری تیسری نسل میں جب بات گئی تو وہ ایک لمیٹیشن پیریڈ کی وجہ سے، لمیٹیشن ٹائم کی وجہ سے ٹائم بارڈ ہو گیا اور وہ فیصلہ ان کے حق میں نہ ہو سکا۔ اس کی کافی ساری وجوہات تھیں، وہ بھی ویڈیو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے فیکٹس بھی پتہ چلیں گے۔ ہر کیس کے ڈیفرنٹ فیکٹس ہوتے ہیں۔ اب یہاں آنریبل سپریم کورٹ واضح کر چکی ہیں کہ یہاں جتنے بھی فیصلے میں واضح کر دیے گئے ایسا فراڈلینٹلی طور پر بنائے ہوئے معاہدے جن سے کسی کو محروم کیا جائے، وارثان کو، خواتین کو خاص طور پر ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور ایسے معاہدے میں کسی قسم کی کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو فراڈ سے کسی طور پر محروم کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ اس کی آپ کو اویئرنیس ہو۔ نالج ہے، علم ہے، اس کا پھیلانا صدقہ ہے۔ یہ ویڈیو آگے تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق پتہ چل سکیں، اور وہ تمام خواتین جن کو ان کو حق کے وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے، اگر تو وہ اپنی مرضی سے چھوڑ چکی ہیں، اپنی لیگلی رضامندگی سے اپنے بیٹے، خامند یا کسی بھی اچھے معزز بندے کے بیچ میں بیٹھ کر اس کو بتایا گیا کہ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہے اور آپ یہ اپنا حق چھوڑ رہی ہیں، تو پھر تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی مطلب کہ ویلڈ ہوگا۔ ادروائز وراثتی پراپرٹی سے کوئی بھی محروم کسی کو کر دیتا ہے تو اس کے لیے قانون کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آنریبل کورٹ میں جائیں، ڈور ناک کریں، آپ کو آپ کا حق ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ خواتین محروم ہو جائیں، بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بعض اوقات لوگ، مرد جو ہوتے ہیں بھائی، وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا فراڈ بھی آتا ہے۔ تو یہ کیونکہ کیسز ہوتے ہیں، ہر کیس کے ایک اپنا طریقہ کار اور فیکٹس ہوتے ہیں ہر کیس کے مختلف، تو لہٰذا اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، ان کو واچ کریں۔ جہیز دیتے ہوئے بھی آپ پراپرٹی سے حق محروم نہیں ہوتا، آپ کا حق ویسے کا ویسے ہے۔ کوشش کریں کہ جو آپ کی بیٹی کا وراثت کا حق بنے اس کو سیل آؤٹ کریں، اس کو دکھائیں کہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے، اس میں سے پھر آپ خرچہ کر کے باقی اس کے حوالے کر دیں۔ اس طرح کا اگر زیادہ بھی ہو تو یہ ایک بڑا اہم اور سنگین آج کل کے دور میں مسئلہ چل رہا ہے جو کہ شریعت کے اصولوں کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یہ تھوڑا سا کیونکہ پیچھے ہٹتا ہے، تو اللہ کے حکم سے جو بات مطلب کہ تضاد کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو بڑا گناہ ہے۔ اس بات پر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ چند چیزیں یہی دنیا کی ہیں، دنیا میں رہ جانی ہیں، یہی حصے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ملے، وہ ادھر نہیں رہے تو ہم نے کون سا آگے یہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ حصے حصہ داران کے ہوتے ہیں۔ اب میرے سے میری ویڈیوز میں کویسچن تھا کہ ہماری بہنیں فوت ہو گئی، ان کے بچے ہمارے سے وارثان جو ہیں وہ حق مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ کمنٹ کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا، بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات دیکھا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ تاکہ ہر بندے کو اس کے سوال کا جواب مل جائے۔ تو اگر کوئی عورتیں وفات پا جاتی ہیں، خواتین نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بچوں کا حق ہے، آپ کی ضمیر کو تو پتہ ہے، اگر بنتا ہے تو ان کو دے دیں، ان کو کورٹ جانے تک کی نوبت بھی نہ آئے۔ اگر وہ کورٹ جاتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے جو ثابت ہو رہا ہے آج کل، خواتین کو پھر ان کے وراثتی حقوق سے محروم کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آنریبل سپریم کورٹ کے اس پہ متعدد فیصلے ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اس میں آپ کو فائدہ ہوا ہو، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو، نئے لیگل ٹاپک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔